الحمد لله وكفى والسلام عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصني ولا تكثر علي وقال لا تغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز اسلامی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ جو لوگ خوشحالی میں اور تنگحالی میں خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشحالی میں اور تنگحالی میں خرچ کرتے ہیں، اور والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. حدیث شریف میں جو بھی حدیث شریف پڑھی گئی اس میں یہی مفہوم ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول اوصنی ولا تکثر علی، اے اللہ کے رسول مجھ کو نصیحت فرما دیجیے لیکن زیادہ نہ فرمائیے گا، مطلب مختصر سی فرمائیے گا. یہ دیکھیے کہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سرکار دو عالم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول زیادہ نہ فرمائیے گا، مختصر سی نصیحت فرما دیجیے. تو اللہ کے رسول اس پہ غصہ نہیں ہوئے، اس پہ چراغپا نہیں ہوئے کہ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی ہم سے اس طرح سے کہنے کی کہ زیادہ نہ فرمائیے. تو یہ بھی کہہ رہے ہو کہ نصیحت فرما دیجیے اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ زیادہ نہ فرمائیے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول پہ غصہ نہیں ہوئے، نہ چراغپا ہوئے، اور نہ ہی اور اس سے یہ پتہ چلا یہ ادب کے خلاف بھی نہیں ہے. یہ ادب کے خلاف بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی سے نصیحت کروانا چاہے اور یہ کہے کہ مختصر سے بھائی کریے گا، مولانا صاحب کچھ بتلا دیجئے تو لیکن مختصر سے بتلائیے، تو یہ ادب کے خلاف نہیں ہے. اس پہ مولانا صاحب کو یا کسی دیندار انسان کو یا بزرگ صفت انسان کو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ چراغپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے آپ نصیحت کے لیے کہہ رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ مختصر سے، مطلب آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ ہم سے اس طرح سے بات کریں گے، آپ ہم سے اس طرح سے بات کریں گے؟ اس طرح کی کوئی وہاں پہ بات نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لا تغضب، غصہ مت کرو. غصہ انسان کو، بلکہ انسان کی چاہے انفرادی زندگی ہو، وہ چاہے معاشرتی اور سماجی زندگی ہو، غصہ انسان کو اس سماجی زندگی میں برا بناتا ہے اور انفرادی زندگی میں بھی برا بناتا ہے. چاہے گھر کی زندگی ہو چاہے باہر کی زندگی ہو، انسان کو یہ چیزیں غصہ برا بناتا ہے. دو چیزیں ایسی محرک ہیں جو جن سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو غصہ جس کی بنیاد پہ بہت سے گناہ ہوتے ہیں، ایک ہے شہوت جس کی بنیاد پہ بہت سے گناہ ہوتے ہیں. شہوت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں خواہش نفس. اب کسی کو کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کی خواہش ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، اس وجہ سے چوری کر رہا ہے، یہ بھی شہوت میں آتا ہے. اور ایک شہوت کوئی حرام کاری میں مبتلا ہے، ناجائز تعلقات بنا رہا ہے، یہ بھی شہوت ہے. کوئی ڈاکہ زنی کر رہا ہے اس خواہش پر کہ اس کی پاس پیسہ آ جائے، کوئی سٹہ بازی کر رہا ہے، سٹے میں روپیہ لگا رہا ہے اس خواہش پر کہ مال زیادہ ہو جائے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے، یہ بھی شہوت ہے.
تو شہوت اور غصہ دو ایسے محرک ہیں انسان کی زندگی میں جن سے انسان کو گناہ میں زیادہ مبتلا کرتا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہ میں مبتلا کرتی ہیں. شہوت کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی, ہم نے کوئی ایسی چیز کر دی جس کی بنا پر ہم پر گناہ ہوا اور سنگین گناہ ہوا, لیکن اگر اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور اس کو گناہ سے تو وہ گناہ توبہ کی توفیق دے دی تو وہ گناہ سے پاک صاف ہو گیا, اب وہ صاف ستھرا انسان ہو گیا. اور شہوت کا تعلق انسان کی زندگی سے ہوتا ہے, انسان کی اپنی زندگی سے ہوتا ہے, انسان کی پرسنل و ذاتی زندگی سے ہوتا ہے. لیکن غصے کا تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ دوسروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. کسی کو ڈانٹ دیا, کسی کے سے اونچی آواز میں بول دیا, کسی سے الٹا سیدھا بک دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا جس سے اس کی دل آزاری ہو گئی, جس سے اس کی توہین ہو گئی, یا اس کو کچھ غلط بات کہہ دی جس سے وہ دل شکستہ ہو گیا. تو اب یہ والا گناہ جو ایسا ہے, یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے مانگتے رگڑتے مر جائیں گے تو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. سجدے کرتے کرتے ماتھے کو چھلا لیں گے تو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کہے گا ہم تو معاف کر دیتے, لیکن پہلے جا کے معاف کرا کے آؤ تو ہم معاف کر دیں گے. غصہ ایسی چیز ہے, غصہ تکبر پیدا کرتا ہے, غصہ حسد پیدا کرتا ہے, غصہ بغض پیدا کرتا ہے, غصہ عداوت پیدا کرتا ہے, یعنی دشمنی پیدا کرتا ہے. یعنی کسی غصے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جس پر قابو تھا, اس پر غصہ ہو گئے, اب کیونکہ اس پر قابو ہے تو وہ سامنے سے کچھ بات نہیں کرے گا, لیکن پیٹھ پیچھے برائی کرے گا, غیبت کرے گا. یہ گناہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ غصہ کرنے والے کی وجہ سے ہو رہا تھا. اب ماتحت ہے, اس پہ غصہ کر لیا تو وہ پیٹھ پیچھے غیبت کرے گا, حسد کرے گا, بغض کرے گا. کوئی نعمت اس کے پاس آ گئی, غصہ کرنے والے کے پاس کوئی نعمت آ گئی تو اب جس پر غصہ کیا ہوا تھا وہ چاہے گا, یہ خواہش کرے گا کہ اس کے پاس سے نعمت ختم ہو جائے. یہ حسد ہو, یعنی یہ حسد کس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ ہم نے فلانے کے اوپر غصہ کر لیا, جس کی وجہ سے اب میری نعمتوں پر, میری چیزوں پر وہ خواہش کر رہا ہے کہ اس کے پاس سے چیزیں ختم ہو جائے, یہ کنگال و قلاش ہو جائے, یہ تنگ دست ہو جائے. یہ حسد ہو گیا. اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے. کسی کو غصہ کیا, اب اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکا, اب وہ طاق میں رہے گا, اب وہ گھات میں رہے گا کہ کب موقع ملے اور ہم اپنی دشمنی کو نکالیں. تو یہ جو عداوت پیدا ہوئی کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے پیدا ہوئی. غصہ تکبر پیدا کرتا ہے, یعنی میں بڑائی کہ ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں, ہم ہی ہیں جو, یہ غصہ تکبر انسان کو آ جاتا ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کو نہیں جستا, تکبر تو میرے اوپر جستا ہے. الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے. تکبر کے شہنشاہ کوئی ہستی ہے تو اللہ رب العزت, اور انسانوں میں کوئی نہیں ہے. تو تکبر انسان کے اندر میں پیدا کرتا ہے. غصہ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ, اور غصہ انسان کی عقل کو بھی کھا جاتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ بیٹھ جائے, جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھ جائے, جو بیٹھا ہوا ہے اس کو غصہ وہ لیٹ جائے. کیوں کہا گیا؟ اس کی مصلیت بھی ہے کہ غصے کی جو صفت ہے وہ اوپر اٹھانے کو ہے. غصے کی جو صفت ہے وہ اوپر اٹھاتی ہے. اب اس کا لاجک اگر ہم سمجھیں, مصلیت سمجھیں, تو غصہ کیسے, اگر ہمیں بیٹھے ہوئے غصہ آ گیا تو ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھیں تان لیتے ہیں. لیٹے ہوئے غصہ آیا تو بیٹھ جاتے ہیں. تو غصے کی صفت یہ اوپر اٹھانے کی ہے. غصہ اوپر اٹھاتا ہے, تو اوپر اٹھا کے پٹکتا ہے, زمین دکھاتا ہے. غصہ یہ چیز ہے. تو اسی لیے کہا گیا اگر کھڑے ہوں غصے کے وقت تو بیٹھ جائیں گے, اگر غصے بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیے. غصہ آئے تو وضو کر لیجئے, کیونکہ ٹھنڈا پانی پہنچے گا تو مزاج نرم ہو جائے گا. والعافی عن الناس آ گیا, اور لوگوں کو معاف کرتے رہیے. غصے کو والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جائیے اور ساتھ ساتھ معاف کرتے رہیے. غصہ ایسی چیز, اللہ تعالیٰ روز محشر حساب کتاب کر رہے ہوں گے. فرشتے ایک آدمی کو لے کے آئیں گے
کہیں گے اے اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا کیا معاملہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن بعض اوقات بڑا چھوٹے سے اس لیے سوال کرتا ہے کہ چھوٹے سوال کریں باقی سب لوگ جان لیں، باقی سب لوگ جان لیں، اس لیے بھی سوال کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا گا فرشتوں سے اس کا کیا معاملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جان رہا ہے لیکن پھر بھی سب کے سامنے عیاں کرنے کے لیے اس کے معاملے کو، اس کی اچھائی کو عیاں کرنے کے لیے یہ بتلانا چاہ رہا ہے، پوچھے گا کیا معاملہ ہے اس کا۔ تو فرشتے کہیں گے اے رب العزت، اللہ رب العزت یہ کوئی نماز زیادہ نہیں پڑھتا، کوئی مطلب عبادت زیادہ نہیں کرتا تھا، اس کے نام اعمال میں نفلیں بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اس کی ایک خاص نیکی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ نیکی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو معاف کرتا تھا، غصہ آتا تھا غصے کو پی جاتا تھا، وہ لوگوں کو معاف کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ جب یہ میری خاطر لوگوں کو معاف کر دیتا ہے تو میں تو زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اس کو معاف کر دیا، جنت میں لے کے جاؤ۔ تو غصے کا غصہ پی جانے کی یہ ہے، غصہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے غلط بات ہے، غصہ آ گیا، غلط بات پہ ہی غصے کو پینا ہے، غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہے، غلط بات ہی برداشت کرنی ہے، یہی اسی کو برداشت کرنا، اسی کو یہ غلط بات ہے غصہ آنا، اسی غصے کو پینا ہے۔ اچھی بات ہے جب غصہ آتا ہے، یا اچھی بات پہ جب جو ہے اچھی بات برداشت نہیں ہوتی ہے، غلط بات ہی نہیں برداشت ہوتی، وہی برداشت کرنا ہے۔ غلط بات پر ہی غصہ آتا ہے، وہی غصے کو پینا ہے، وہی غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ غصے کا تو ایک واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، سب سے بڑے امام، 4 مسلک میں سب سے بڑے امام، وہ رات بھر جاگتے تھے، مسائل عکس کرتے تھے، مسائل نکالتے تھے عوام کے لیے، راتوں میں جاگ جاگ کر مطالعہ کر کے حدیث و قرآن کا، پھر دن میں زہر کے بعد تھوڑا سا وقفہ ملتا تھا زہر سے عصر کا، وہ اس میں قیلولہ کرتے تھے اور کھانا نہ کھا کے نماز پڑھ کے سو جاتے تھے۔ اسی درمیان ایک آدمی اور ان کا جو سونے کا جو کمرہ تھا، بیڈ روم تھا، وہ بالا خانے پر تھا، یعنی فرسٹ فلور پر تھا، فرسٹ فلور بالا خانہ، تو بالا خانے پر تھا۔ وہ ایک آدمی آیا، کھڑکھڑایا، اٹھے، یعنی آپ اندازہ لگائیے جو شخص رات کا جگہ ہو، دن کا جگہ ہو، اور پھر وہ زہر کے وقت سونے چلا ہو، پھر ایک دم سے کوئی اس کو کھڑکھڑانے آ جاتا ہے، یعنی اس وقت سے رات کی جگہ ہو، دن کی جگہ ہو، زہر کے وقت کوئی کال آ جائے کتنا غصہ آتا ہے، یا کوئی ملنے آ جائے کتنا غصہ آتا ہے کہ بتا ابھی وقت میرا آرام کرنے کا ہے، اس نے میرے آرام میں خلل ڈالا ہے۔ تو وہ آدمی جاتا ہے، کھڑکھڑاتا ہے، امام صاحب بالا خانے سے نیچے اترتے ہیں، جو یہ گراؤنڈ فلور پہ آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ ارے حضرت ہم آ رہے تھے، یہاں تک پہنچے، مسئلہ یاد تھا لیکن بھول گئے، کوئی بات نہیں، چلا گیا، دروازہ بند کیا، پھر اوپر چڑھ کے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ شخص آتا ہے، پھر مسئلہ پوچھتا ہے کہ ارے ابھی آئے تھے ہم، آپ کی سیڑھی چل رہے تھے، مسئلہ بھول گئے، کوئی بات نہیں، پھر چلے آتے۔ یعنی صبر و تحمل کا مادہ کتنا اہم، کتنی بلندی پر تھا ان کا۔ پھر تیسری بار وہ آتا ہے وہ شخص، پھر وہ نیچے اترتے ہیں، پھر پوچھتا ہے حضرت ایک مسئلہ کہ ہاں بتلاؤ، کہ حضرت یہ بتائیے کہ غلاظت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ غلاظت یعنی پیخانہ، غلاظت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ہم جیسے لوگ ہوتے تاڑ سے چماٹا مارتے، تمہاری اسی ایک تو پوچھنے آیا نالائق، اتنا ایسا مسئلہ، ہم جیسے لوگ ہوتے تو ڈائریکٹ چماٹ مارتے، بڑا ہوتا تو بھگا دیتے، چھوٹا ہوتا تو مار ہی دیتے، لیکن کہا بہت صبر تحمل کے ساتھ کہا مسکرا کے کہ پیخانہ جب گیلا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس پر مستزاد یہ کہ اس نے یہ کہا چکھا ہے کیا آپ نے چکھے بتلایا ہے؟ پھر بھی نہیں غصہ ہوئے کہ نہیں، جب گیلا ہوتا ہے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور مکھیاں میٹھے پہ بیٹھتی ہیں، اور جب سوکھ جاتا ہے مکھیاں اس پہ نہیں بیٹھتی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انہوں نے کہا ضروری نہیں ہر چیز، ہر مسئلے کا چک کے جواب دیا جائے، کچھ تجربہ اور عقل بھی دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے جب میٹھا اور جب گیلا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے۔ یعنی غصہ آنا تھا، غصہ آیا بھی ہوگا، لیکن غصے کو پی گئے، غصے کو برداشت کر لیا۔ یہ ہستیاں تھیں، یہی غصہ ہے، اسی غصے کو پینا ہے۔ یہ تب مومن کی صفات بلند ہوتی، مومن کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ واللہ یحب المحسنین کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ جو لوگ خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، ایک الگ بات ہوگی، تنگ حالی میں خرچ کرنا یہ ہے قابل
تحسین بات کہ پیسہ ہے میرے پاس تو ہم خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے میرے پاس، جو پڑا ہے جیب میں وہ بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ ہے قابل تحسین بات۔ اور تو اس میں یہ مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان کے درجات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ پسند فرماتا ہے نہیں خالی اچھا لگنا، یعنی اللہ کو جو پسند آ گیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا، جو اللہ کا محبوب بن گیا اس کے درجات بڑھ گئے، اس کے درجات بڑھ گئے، وہ بلند بالا مقام پر فائز ہو گیا۔ یعنی جب اللہ کا جو محبوب بن جاتا ہے پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی، وہ اللہ کا بزرگ صفت بندہ بنتا ہے، محبوب بندہ بنتا ہے، اور جب محبوب بنتا ہے تو اس میں رحمتیں برستی ہیں، رحمتیں برستی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ تو غصے کو پینا یہی ہم کو سیکھنا ہے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ غصہ، اور انسان کے مادے میں اللہ نے فطرتاً غصہ رکھا ہے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ غصہ جب ہماری عزتوں کو پامال کیا جائے غصہ آئے، جب ہمارے بیوی بچوں کو برا بھلا کہا جائے، یا اس طرح کچھ ایسا معاملہ ہے ذاتی طور پر غصہ آنا چاہیے۔ کہ غصہ اگر نہیں ہوگا تو معلوم کوئی درندہ اگر ہمیں کھا رہا ہے، غصہ نہیں تو ہمیں کھا جائے گا، غصہ ہی نہیں آ رہا ہے، یعنی اس سے بچنے کا ہمیں جو ہے دفاع کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوگا، یا کوئی دشمن ہم کو مار رہا ہے تو ہمیں غصہ ہی نہیں آ رہا ہے تو ہمیں مار ڈالے گا، ہمیں تکلیف پہنچائے گا۔ غصہ آنا چاہیے، لیکن ایسی جگہوں پہ غصہ آنا چاہیے جہاں ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، جہاں ہمیں میری عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، میری حرمت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، میرے اسلام پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، میرے اسلام کی حرمت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، وہاں پہ غصہ آنا چاہیے۔ لیکن جہاں ذاتی معاملہ آ جائے تو وہاں پہ غصے کو پینا ہے، وہاں کے غصے، اور جب غصہ پئیں گے تو دوسری کی نظر میں محبوب بن جائیں گے۔ ایک دو دن تین دن، ایک دن آئے گا کہ ہم اس کی نظر میں محبوب بن جائیں گے۔ غصہ کرنے اور پھر جس کے سامنے غصہ ہوگا وہ خود جو ہے ندامت ہو جائے گا۔ تو غصہ نہ کریں، اگر سامنے وہ غصہ کر رہا ہے کرنے دیں، آخر میں اس کو احساس ہوگا، ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح فطرت انسان کے اندر ندامت کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یہی اصل ہے، یہ غصے کو پینا۔ ہاں اگر منہ سے نکل گئی چیزیں تو فوراً معافی تلافی کر لی جائے۔ حقوق العباد کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا، اور یہ غصے والے سے معاملات ہیں، یہ حقوق العباد میں آتے ہیں، شہوت والے معاملات ہیں، حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ حقوق اللہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نمازیں پڑھتے رہو، دعا میں جو ہے توبہ کرتے رہو، ہم تو وہ توبہ کیسے قبول کریں گے جو تم ہمارے بندے کی حق تلفی کر رہے ہوا؟ تو پہلے حق تلفی جو کی ہے اس کی معافی مانگنے، اور پھر معافی کا طریقہ یہ ہے جس لیول کی غلطی کی ہے، جس اسٹیپ کی غلطی کی ہے، جس معیار کی غلطی کی اسی معیار کی معافی ہونی چاہیے۔ اگر 4 لوگوں کے سامنے کسی کی بے عزتی کی ہے ہم نے تو ہم 4 لوگوں کے سامنے ہم اس سے معافی تلافی کریں، یہ نہیں کہ ہم نے اس کو تو بے عزتی کر دی، 4 لوگوں کے سامنے اب چپے سے گھر میں جا رہے ہیں اس کو معاف کر دیجئے، نہیں، بلکہ جس معیار کی غلطی کی اس معیار کی معافی مانگنی ہوگی۔ یہ ہے، اور جب یہ چیزیں آئیں گی ہمارے اندر، یہ چیزیں بہت کم ہیں، ہم سب کے اندر چیزیں بہت بڑا غصہ آ جاتا ہے، اور پھر اس پر یہ ہم جتلاتے ہیں کہ ہمیں غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ غلط بات ہی برداشت کرنی ہے جی، ہمیں غلط بات پہ غصہ بہت آتا ہے، نہیں، غلط بات پہ غصے کو ہی پینا ہے۔ اچھی بات پہ غصہ کبھی نہیں آتا ہے، غلط بات پر ہی آتا ہے، اسی غصے کو پینا ہے، اسی غصے کو کم کرنا ہے، اور جب غصے کو کم کریں گے، غصے کو پی جائیں گے تو ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ جب غصہ نہیں ہوگا آپس میں ایک دوسرے سے تو نہ بغض ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ عداوت ہوگی، نہ کینہ ہوگا، اور نہ ہی تکبر ہوگا۔ غصہ کرنے والے کے اندر تکبر بھی نہیں ہوگا، غصہ کرنے سے تکبر آتا ہے، تکبر تو سب کچھ ختم کر دیتا ہے، انسان کے اندر سب کچھ ختم کر دیتا ہے، اس کی انفرادی زندگی بھی ختم کر دیتا ہے، اس کی سماجی زندگی بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصے کو پینے والا بنا دے اور قابو کرنے والا بنا دے، اور اچھائیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔